آمین سارے اچھی رکھے سو پروردگار دو عالم یہ جتنے شیعہ سنی بیٹھے ہیں ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما جتنے ذاکر مجھ سے پہلے پڑھ گئے جنہوں نے میرے بعد پڑھنا ہے مجھ سمیت سب کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرما پروردگار دو عالم بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما قبلہ حکیم صاحب کی زندگی دراز فرما پروردگار دو عالم یہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں جنہوں دنوں میں جو نیک جائز خواہشات رکھتے ہیں ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما بیماروں کو شفا یابی عطا فرما بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما سادات کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ پروردگار دو عالم دشمنان پاکستان دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما اس ذکر کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گھروں پہ رحمتوں کا نزول فرما ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا کی ہے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والدین وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المخدومین المطہرین ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایت علی ابن ابی طالب صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بلند صلوات اجازت ہے تھوڑا تھوڑا میرے نال بولو تھا سب تو پہلے گزارش ہے کہ 14 محرم کو میں نے حکیم صاحب کے ہاں مجلس اعزاز پڑھی تھی جس میں نے سیدزادہ ایک بات کی تھی کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یزید بھی شیعوں کا تھا گل یاد ہے نا میں کیونکہ اتھائیاں ڈھیر سارے بندہ نے اختلاف کیتا ہے میں اس گل کو تھوڑا جیا وضاحت نالاز کرنا چاہتا ہوں میری اس بات کے بعد ایک بے ریش سید ممبر پہ آئے انہوں نے ممبر پہ میری اصلاح کی اصلاح وہ ہوتی ہے جو بائی فیس کی جائے پوری توجہ کا طالب بات یہ ہے بھائی میں نے بات یہ کی تھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی میں نے کہا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یزید بھی شیعوں کا تھا ساتھ ہی یہ جملہ کہا تھا سیدزادہ کہ امن کا دور ہے میں امن کا پیغام دینا چاہتا ہوں میں لڑتا نہیں ہوں اگر تم کہتے ہو شیعوں کا تھا تو آؤ میرا تھا میں کہتا ہوں جب یزید ہے ہی میرا تو میرے گھر کی مرضی میں یزید کو لعنت نیچے سے کروں یا اوپر سے کروں ریزلٹ میں نے یہ دیا تھا لیکن بندوں نے یہ بات پکڑ دی جی علامہ صاحب بات دین یزید ساڈا ہائی تے اس لمحے موت آ ونجے اگر موت آ ونجے تو مت عقیدہ کن گیا توجہ ہے نا نیاز خدا کی قسم بات وہ نہیں اچھا میں دل میں یزید کو عقیدے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عقیدے میں اگر میں یزید کو اچھا کہوں منہ پہ گالیاں دیتا رہوں تو عقیدہ کام اس بات کو اتنی بات نہیں جتنی آپ نے بات پڑھا لیا ہے میرے ساتھ ممبر پہ بات کریں مجھ سے گفتگو کریں میں نے یزید کا ریزلٹ یہ دیا تھا پروفیسر صاحب کہ میں یزید کو لعنت نیچے سے کروں اوپر سے کروں آگے سے کروں پیچھے لوگوں نے کہا نہیں جی علامہ صاحب آگے یزید سادہ تو معصومین کے دور میں علی کے دور میں بھی چند بندے ایسے تھے جو علی کی موجودگی میں تقیہ کر کے کہتے تھے جی ہم شیعہ نہیں ہیں تو پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے قاضی سعید الرحمان کی ایک گل پکڑ لئی جی قاضی صاحب مناظرے چاکے آئی جی قاضی سعید الرحمان صاحب پروفیسر صاحب انہاں کو ایک بندے نے مناظرے چاکا جی فرض کرو تساں لمحے واسطے شیعہ نہیں ہوں آکا میں اس لمحے چ مر ونجا او بھائی عقیدے کی حفاظت جب عقیدہ تمہارا شیعہ ہے زبان کا کیا جس میں عقیدہ اس کو یزید اللہ
لانتی ہے تو پھر زبان سے کون اسے اچھا کہہ سکتا ہے؟ خدارا ایسی کوئی بات نہیں، یزید کل بھی لانتی تھا، یزید آج بھی لانتی ہے، یزید قیامت تک لانتی ہے۔ مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائے اللہ۔ 1400 سال ہو گئے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میں بالکل مختصر جی پڑھنا ہے کیونکہ ٹائم ہی نہیں کرتا ہے۔ تو انہوں بھوک لگی ہو سی یقیناً سارے لنگر امام حسین علیہ السلام 1400 سال ہو گئے۔ اگر کہیں تو دل دکھا ہوئے تو ممبر تو ہاتھ جوڑ دے، معافی مانگدا، زندگی دا نہیں پتا ہمارا وجڑے اللہ حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں کرتا، مجھے تک بندہ خود نہ معاف کرتا۔ 1400 سال ہو گئے، کبھی سوچا ہے ہر دور میں یزید بدلتے رہے حسین ایک کیوں رہا؟ بولیں گے تو لطف آئے گا، آپ کی سوچ سے تھوڑا میں نے پڑھنا، مل کے عبادت کرے حیدری کل کیونکہ یزید ہی چلیے میں کل لگا بتانا چاہنا۔ 1400 سال ہو گئے، کبھی سوچا ہے مختار بھائی ہر دور میں یزید بدلتا رہا حسین ایک کیوں رہا؟ یزید کبھی مروان کی صورت میں، کبھی متوکل کی صورت میں، کبھی موقنت کی صورت میں، بدلے میں حسین ایک کیوں رہا؟ سیدزادہ جرمنی کا ایک غیر مسلم وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں وجہ بتاتا ہوں کہ ہر دور میں یزید بدلتا رہا حسین ایک کیوں رہا؟ یزید بدل، بندہ چپ کر گیا، میں نے دکھ لگنا ہے، یزید بدلتا رہا حسین ایک کیوں رہا؟ اس نے کہا اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ یزید کی ماں میں سونا جیسی، اسلام بھائی یزید کی ماں میں سونا جیسی کئی مائیں اس دنیا میں بھیجتا رہا اور وہ یزید جیسے بیٹے جنتی رہی۔ اللہ دوسرا حسین کیسے پیدا کرتا؟ اللہ نے دوسری فاطمہ ہی خلق نہیں کی۔ اللہ دوسرا حسین کیسے بنا؟ مالک توفیقات خیر میں اضافہ، اللہ نے دوسری فاطمہ خلق کی۔ چھٹے مولا کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا مولا جب اللہ نے عبادت ہی کروانی تھی، سمجھ تک گئے ہو میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ جناب بی بی کے چند جملے فضائل کے آپ کی خدمت عالیہ میں، چلو میرے مولا کے پاس بندہ آیا، آ کے کہنے لگا مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ ہی کیوں ہے؟ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرماتے ہیں فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی، اور میری دادی فاطمہ ازل سے اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا چکی۔ چھٹے مولا کے پاس بندہ آیا، اسی بی بی کے ضمن میں دو چار بی بی کے فضائل کے جملے، گفتگو تمام۔ بندہ آیا آ کے کہنے لگا مولا جب اللہ نے عبادت ہی کروانی تھی تو اللہ نے یہ نماز کیوں فرض کی؟ اور نماز کے اندر جو قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اللہ نے یہ کیوں بنا؟ اگر عبادت ہی کروانی تھی اللہ یہ کہہ دیتا کہ صبح اٹھو 500 مرتبہ الحمدللہ کہہ دو، عبادت ہے۔ دوپہر کو 300 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، عبادت ہے۔ شام کو 500 مرتبہ الحمدللہ کہہ دو، عبادت ہے۔ مولا یہ اللہ نے نماز ہی واجب کیوں کی؟ بندہ ہوئے علی ولی اللہ پڑھن اللہ تے چپ کر ونجے دکھ لگ سی، مولا اللہ نے یہ 5 نمازیں ہی کیوں واجب کی؟ اور پھر 5 نمازوں کے اندر قیام، سجدہ، رکوع، امام فرماتے ہیں بیٹھ جا، سن جو قیام ہے وہ نمائندگی کرتا ہے میرے نانا محمد کی، بولنا جسے ذکر آل محمد میں بولنا آتا ہے، قیام نمائندگی کرتا ہے میرے نانا محمد کی۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں رکوع نمائندگی کرتا ہے میرے دادا علی کی، اور نماز کے اندر جو قعود ہے، قعود نمائندگی کرتا ہے میرے دادا حسن کی، اور سجدہ نمائندگی کرتا ہے میرے دادا حسین کا۔ مفضل نے چھٹے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کے کہتا ہے واہ مولا آج کے بعد نماز پڑھنے کا اپنا ہی لطف آئے گا، مولا جب میں قیام کروں گا آپ کا نانا محمد یاد آئے گا، جب رکوع کروں گا آپ کا دادا علی یاد آئے گا، جب قعود کروں گا آپ کا دادا حسن یاد آئے گا، اور جب سجدہ کروں گا آپ کا دادا حسین یاد آئے گا۔ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹھ جا، بات پوری سن، قیام میرا دادا علی، قیام میرا دادا محمد، میرا نانا محمد، قیام میرا نانا محمد، رکوع میرا دادا علی، قعود میرا دادا حسن، سجدہ میرا دادا حسین، اور سن نماز کے اندر سب سے اہم ہے نیت، نیت میری دادی فاطمہ کا نام ہے۔
ہائے ہائے ہائے، مل کے بولے حیدری۔ سب سے اہم ہے نماز کے اندر نیت۔ پروفیسر صاحب ہون سمجھ چاہیا اللہ کے محبوب نبی نے کیوں فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات؟ اعمال کا دار و مدار بھیا نیت پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار، اللہ کے محبوب نبی کی حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت ہے جناب فاطمہ۔ جملہ عرض کر دوں اگر میرے ساتھ بولے تو، نیت ہے چودھری صاحب جناب فاطمہ۔ نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لینا فاطمہ راضی ہے یا ناراض۔ آپ کے لیے آپ کی زندگی دراز ہو، مل کے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اچھا، نماز کے اندر بندے کا قیام نظر آتا ہے، رکوع نظر آتا ہے، قعود نظر آتا ہے، سجدہ نظر آتا ہے، اکیلی نیت ہے جو ہے بھی اور نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ جانے تھک گئے ہو، چند منٹا ہی تھک گئے، پریشان۔ اچھا، جب ہم پہ مشکل آتی ہے، اللہ ذکر دست کا تمہاری زندگی دراز فرمائے، جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بی بی کا معجزہ سنتے ہیں، اسی بی بی کا معجزہ پڑھواتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، توجہ ہے نا؟ اس معجزے میں ہے کیا؟ دو جملے عرض کر دیں وہاں اگر میرے نال بولو تو، معجزے میں ہے کیا؟ ایک ہی وقت میں پروفیسر صاحب، ایک ہی وقت میں حکیم صاحب، جناب سیدہ نے 700 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا تھا۔ اچھا، اگر تم بول پوا تو شاید میں پورا معجزہ عرض نہ کروں، لیکن اب بھی سے زیادہ رزلٹ دیکھا کیونکہ تھوڑا جی ہٹا ہے۔ رانا صاحب، ایک ہی وقت میں بی بی نے اپنے جمال اور کمال سے 700 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا تھا۔ پتہ واقعہ کیا؟ چند یہودی عورتیں آئی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یا رسول اللہ کل فلاں یہودی کی بیٹی کی شادی ہے، آپ فاطمہ کو بھیج دینا۔ پریشان تو نہیں ہو گئے ہیں؟ یہ کہہ کر چلی گئی۔ چودھری صاحب، واقعہ زندگی میں پہلی دفعہ بھی پڑھتا ہوں اس ممبر کو، کتھائی میں پہلے نہیں پڑھیا، پہلی دفعہ ممبر کو، اگر تسا پورے سو تا کتھائی اگا پڑھ سا نہیں تو تھائی کو چپ کرا لے، کوئی توجہ کرتا لے۔ اچھا، نبی یہ عورتیں چلی گئی، نبی نے اپنی بیٹی کو بلایا، میرے بیٹا جناب سیدہ کریم، جی بابا، بیٹا چند یہودی عورتیں آئی تھی، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو، آپ کو بلا گئی ہیں، فلاں یہودی کی بیٹی کی شادی ہے، آپ نے اس پہ جانا ہے، آپ نے اس پہ جانا ہے۔ سیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے جملہ بڑا نفیس سے سمجھنے دی کوشش کرے، اسلام بھائی مسکرا کے فرماتی ہیں، میرے علم کو علم سے پہلے جاننے والے بابا، ہائے جاگ سوتا لطفہ، بابا آپ جانتے ہیں انہوں نے مجھ فاطمہ کو اس لیے نہیں بلایا کہ ان کی عزت بڑھے گی، بابا جی انہوں نے مجھے اس لیے بلایا ہے بابا کہ نعوذ باللہ انہوں نے پہنے ہوں گے نئے کپڑے، میرے لباس پہ لگے ہیں پیمند، وہ میرا مذاق اڑائیں گی نعوذ باللہ کہ ویسے تو خود کو عالمین کا، پوری کائنات کا وارث کہتے ہو اور لباس دیکھو کیسا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا بطول کی زبان کا مشیت کے ساتھ کتنا تعلق تھا، ہائے جاگنا نہیں آتے مولا، بطول کی زبان کا، ابھی بی بی کی بات ختم نہیں ہوئی تھی، فوراً چند ہورے آئے، ان کے ہاتھ میں کچھ تھا، نبی جانتے تھے ہم جیسے کا علموں کا علم بڑھانے کے لیے، نبی دیکھ کے پوچھتے کون ہو؟ کہنے لگی ہورے، یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا جنت کے لباس، نہ بولیں گے تو لطف آئے گا بھائی، جنت کے لباس، مروارید کے زیور، اللہ فرما رہا ہے فاطمہ کو دو، کل دشمن کی بیٹی کی ہے شادی، چلو سر ہلا دے وہ وقتی میں راضی ہوں، توجہ ہے، بھوکا بندہ گھٹ بولے پوری توجہ کا طالب، کل میرے بطول کے دشمن کی بیٹی کی ہے شادی، وہاں پہ رنگ برنگ کے کپڑے پہن کے آئیں گی دشمن کی بیٹیاں، بطول یہ جنت
کا لباس پہن کر وہاں جائے. جملہ عرض کر دے بندہ دیکھ سا جڑا چپ کر گیا. بطول یہ جنت کا لباس پہن کر وہاں جائے تاکہ ان یہودیہ عورتوں کو پتہ چل جائے جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں کا لباس لیتا ہے. مہربانی جو جہاں کا. اچھا بی بی دربار اللہ اللہ صلی اللہ محمد. بی بی نے لباس سے تنگ کیا مروریت کے زیور پہ پوری توجہ کے ساتھ آ گئے بی بی شادی میں. ایک ہی وقت میں بی بی کا جمال دیکھ کر 700 عورتیں دلہن سمیت سب بھی ہوش. سب بھی ہوش. سب. بی بی نے مصلی بچھایا 2 رکعت نماز پڑھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. بی بی دا معجزہ پیا پڑھتا ہاتھ بلند کیے. بالنے والے انہیں ہوش میں لے آ. سب ہوش میں آ گئے. دلہن بھی ہوش پڑی رہی. یہودی عورتیں دیکھ کے کہتی ہیں نبی کی بیٹی اچھا تو شادی میں آئی چنگا تو شادی ہے چاہیے. یہ اپنا شادی خانہ ماتم قدے میں تو نے تبدیل کر دیا. یہاں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں تو نے یہاں پہ غم. بی بی دیکھ کے فرماتی ہے خاموش رہو. کیسے خاموش کیا ہو گیا؟ کہا دلہن ابھی بھی ہوش ہے. طبیب آیا پوری توجہ کا طالب رزلٹ دے رہا ہوں. طبیب آیا چودھری صاحب نبض چیک کی. چیک کر کے کہتا ہے یہ تو کافی دیر سے مر گئی ہے. مر گئی ہے. انہوں نے دوبارہ تانے دینے شروع کیے. پوری توجہ کا طالب. بی بی نے دوبارہ مصلی بچھایا 2 رکعت نماز پڑھی دعا کی. پالنے والے لیا دلہن کو بھی ہوش میں. دلہن کو بھی ہوش میں. خدا کی قسم دلہن ہوش میں آئی. اب مجھے نہیں پتا کتنے بندے بولیں گے کتنے تھک گئے ہیں. دلہن ہوش میں آئی. سیدہ کے چہرے کی طرف دیکھ کے پکار اٹھی لا الہ الا اللہ. ہائے 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 جاگنا نیاز مولا لا الہ الا اللہ. عورتیں دیکھ کے کہتی ہیں اس سے تو بہتر تھا تو مری رہتی. یہ کیا ہوا جیسے ہی زندہ ہوئی ہے اس کے بعد کیا پڑ رہی ہے. یہ دیکھ کے کہتی ہے تمہیں کیا پتا یہ کون ہے. یہ دیکھ کے کہتی ہے ذرا بتاؤ یہ کون ہے. بتاؤ میں پہلے عرض کی تھی ہر پھول دی اپنی خوشبو. بتاؤ یہ کون ہے. خدا کی قسم جب ملک الموت میری روح لے کر 4تھے آسمان پہ پہنچا تھا یہی بی بی یاقوت کے تخت پہ بیٹھی تھی. دیکھ کے کہتی ہے ملک الموت رک. اس کی روح اس کے جسم میں ڈالا. اس کی روح اس کے جسم میں ڈالا. یہ کہتی ہے بی بی کا حکم کرنا تھا. ملک الموت نے ہاتھ کو جوڑا آنکھوں کو بند کیا سر جھکا کے کہتا ہے بی بی ہم تو پیدا ہی آپ کی اطاعت کے لیے ہوئے ہیں. جاگنا نیاز مولا. بی بی ہم تو پیدا ہی آپ کی اطاعت کے لیے ہوئے ہیں. وہ میری روح لے کر واپس آیا جسم میں ڈال دی. میں نے کبھی اب فضائل تو اکھیاں نے وضو کر لیا. میں زیادہ طویل فضائل پڑھنے نہیں چاہتا. ادھر رزلٹ دیں لگا دلہن زندہ ہو. 700 عورتوں نے بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. بی بی ہمیں کلمہ پڑھا. بی بی نے کلمہ پڑھایا. اب 700 یہودی عورتیں دیکھ کے کہتی ہیں بی بی ہم سب مسلمان ہو گئی. بی بی مسکرا کے فرماتی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جاگرہ نیاز مولا رضا الحمدللہ الحمدللہ مالک نیاز الحمدللہ الحمدللہ. بی بی ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. سیدہ مسکرا کے فرماتی ہیں پوچھو. میں نے تب یا فضائل تو اکھیاں نے وضو کر لیا. خدا دی قسم پوچھو کیا پوچھنا ہے. بی بی یہاں پر آپ نے بظاہر بچھایا 2 رکعت نماز مانگی دعا اور ساری ہم عورتیں یہودیہ ہو گئی زندہ اور عرش پہ بیٹھ کے آپ نے دیا حکم. نہیں گئے ہو. بی بی یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. رزلٹ سنیں 2 جملے مصائب. بی بی یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. بی بی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. مسکرا کے فرماتی ہیں کہ ہم زمین پر دعا مانگے کا نظام بچاتے ہیں عرش حکم دے کے اس کا نظام چلاتے ہیں. عرش پہ حکم دے کے اس کا نظام. اسی بی بی کی ایک نکرانی نام فیضا. چلو تو ریاکشن نے وضو کر لے. میں زیادہ لمبا گفتگو نہیں کرنا. میں اپنے موضوع پہ ہی ہونا نہ پیا. نام فیضا. جناب علی نے فیضا سے پوچھا فیضا
تو ہمارے ساتھ کب سے ہے؟ بی بی فرماتی ہے مولا آپ کی امامت کی قسم بظاہر تو چند سال ہوئے ہیں، لیکن عالم ارواح میں جب اللہ فاطمہ کی کنیزوں کو منتخب کر رہا تھا تو سب سے آگے میں تھی۔ خدا کی قسم اتنی عظمت کی مالکن یہ بیبیاں، تاریخ کہتی ہے قید ہو کر بیبیاں یزید کے دربار میں آئی۔ معافی دیوے جنہ حکم کیتا ہے میں کو جناب فضا دا میں اگلی مجلس سے کہیں چند جملے پڑھ دے سا ماحول ہوں میرا دل نہیں گوارا نہیں کرے نہ کہ میں تو زیادہ فضائل پڑھوں۔ قید ہو کر بیبیاں دربار یزید میں آئی۔ یہ ظالم تخت پہ شراب کے نشے میں بیٹھا تھا۔ شیعہ سنی حسین دا عزادار منت کر دیا تھا زندگی کریں شراب نہیں۔ یہ ظالم تخت پہ شراب کے نشے میں بیٹھا تھا۔ اچھا نیچے تشت میں جملہ بڑا سخت ہے، جتنے سید بیٹھے ہو میں کو معافی دیوائے، نیچے تشت میں حسین کا سر پڑا تھا، سر کے اوپر ایک رومال پڑا تھا۔ تاریخ کہتی ہے اسی دربار میں ایک سفیر روم بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا 4 سال کی ایک بچی جس کے دونوں کانوں سے لہو جاری، رخسار پہ تماچوں کے نشان۔ یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا بچی کبھی اپنا دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، پھر زمین پہ رکھتی ہے، پھر بایاں پاؤں اٹھاتی ہے۔ سفیر روم کہتا ہے میں نے پوچھا بچی سے بچی تو کون ہے؟ سیدان نے جناب سجاد دیکھا، امام نے کیا سکینہ امتحان کی گھڑی ہے تو اپنا نام بتا۔ بی بی رو کے فرماتی ہے میرا نام ہے سکینہ۔ یہ دیکھ کے کہتے اچھا سکینہ تو ہے جس کے بغیر نہ حسین کو نیند آتی تھی نہ تجھے تیرے بابا کے بغیر نیند، تو وہی سکینہ ہے؟ بی بی فرماتی ہے ہاں میں سکینہ ہوں، میرا بابا مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، مجھے سینے پہ سلا کے بسرے کی کھجوریں کھلاتا تھا۔ جتنے سید بیٹھے ہیں جملہ سخت کو معافی دینا، یہ بے غیرت کہتا ہے سکینہ کھجوریں میں کھلاؤں؟ عزادارو سکینہ نے سید سجاد کی طرف دیکھا، امام رو کے فرماتے ہیں سکینہ امتحان کی گھڑی ہے تو ہاں کا اشارہ کر۔ سکینہ نے ہاں کا اشارہ کیا، اس ظالم نے تشت اٹھایا، سکینہ نے جیسے رومال ہٹایا نا باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا، ماتم کر کے کہتی ہے او بابا دیکھ وہ 4 سال کی عمر میں تیری بیٹی ضعیف، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بابا دیکھ سکینہ کے کان زخمی ہے، بابا مجھے تیرے سینے کے بغیر نیند، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، بابا مجھے تیرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ یہ بے غیرت کہتا ہے وہ جو حسین کی عد کی بھائی والد تھی زینب وہ زندہ ہے؟ جملہ آخری منبر چھوڑ رہا، شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے ہاں زندہ ہے۔ کہاں ہے؟ شمر نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ جو سفید بالوں والی کھڑی ہے نا اس کا نام فضا ہے، یہ حبس کی شہزادی ہے، آل محمد کی دکرانی ہے، اس کی کمر کا پردہ بنا کے پیچھے زینب عالیہ کھڑی ہے۔ یہ بے غیرت کہتے ہیں تجھے نہیں پتا میرے دربار میں پردے کی ضرورت نہیں، اس ضعیفہ کو آگے سے ہٹا۔ پروفیسر صاحب جملہ آخری ہے، جس کی آج کا وضو ہو گیا، جس کا ہوا سیدہ سے معافی مانگا، اب اس نے کہا نا دربار میں پردے کی ضرورت نہیں، فضا کو آگے سے اٹھا۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، فضا کے قریب آیا، فضا نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، ایک ہاتھ پہ تازیانہ، پھر دوسرے پہ، پھر دوبارہ تازیانہ، پھر دوسرے پہ، خون کا فوارہ نکلا۔ زینب رو کے کہتی ہے اماں میرے آگے سے ہٹ جا۔ بی بی رو کے فرماتی ہے زینب میں نے رسول سے زندگی آج کے دن کے لیے مانگی تھی۔ عزادارو جب دوبارہ تازیانہ لگا نا فضا دیکھ کے کہتی ہے او حبشیو او مجھے پہچانو، میں تمہارے بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں فضا ہوں، میں میمونہ ہوں۔ سیدزادہ حبشیوں نے تلوار نکالی، یزید کے گرد گھیرا ڈالا، جملہ سمجھا لیا ہر رکھ نہ وضو ہو ویسی، یزید کے گرد گھیرا ڈال کے حبشی دیکھ کے کہتے ہیں یزید شمر کو کہے فضا کو کچھ نہ کہے، تو نے ہر کسی کو کی بیٹی کی طرح بے وارث سمجھا ہے، اور رونے والے بے وارث کا نام آنا تھا۔ زینب کا منہ مدینے کی طرف پھرا، نانا نکرانیوں کے وارث آ گئے، نانا ہمارا کوئی
صلاتنا